ٹھکراتا ہے تو پھر آتا ہے۔ جبل رحمت کیا ہے؟ جبل رحمت کیا ہے؟ جبل نور، جبل رحمت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عرفات کے دن جتنا قریب ہو جاؤ اس سے قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ وہی جگہ ہے نا جہاں توبہ قبول ہوئی تھی۔ رحمت برستی ہے تو برستی رہتی ہے، اور وہ وادی آتی ہے نا، وادی یہ محاصرہ کیا ہے کہ جہاں سے فرمایا حضور نے کہ جلدی سے گزر جاؤ۔ کیوں؟ عذاب آیا تھا، وہ تو آ گیا تھا، ایک دفعہ آیا تھا، آ گیا تھا، آیا تھا نا، گزر جاؤ۔ جہاں برستی تو برستی ہے، چاہے وہ رحمت ہو یا منوست ہو۔ اور یاد رکھنا، سنیو، ہمارے آقا نور والے آقا امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور میرے نور والے آقا آئیں گے تو کیا ہوگا؟ روشنی کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینہ، سال نہیں۔ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ کتنی قریب پڑی ہے میرے بوتل، کتنی قریب ہے، یہ اتنی قریب، میں اس کے اتنا آگے جاتا ہوں، اتنا اور اتنا، ہلے ہی اتنا قریب جا کے بھی ہی نہ ہلے۔ ہم سے تو اتنا قریب کو چیز پڑی ہے وہ نہ ہلے۔ اور محبوب کا بچپن جھولے میں جھولنے، چاند کو اشارہ کرے، چاند ادھر، چاند ادھر۔ وہ کس منہ سے کہتے ہو حضور ہم جیسے؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ کس بدبودار منہ سے کہتے ہو؟ حضور کے مثل شکل دیکھیے، حضور کا مثل کوئی نہیں۔ وہ تیری مانے کہ جبریل کی مانے؟ وہ سڑے ہوئے منہ والے، تیری مانیں گے جبریل کی مانیں گے؟ ہم جبریل کی مانیں گے۔ جبریل نے کہہ دیا تھا حضور آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ یہ محبوب کے کیا کیا کام ہے اللہ۔ اسی لیے محبوب سے فرما دیا گیا محبوب آپ فرما دیجئے آدمی ہونے میں تم جیسا ہی ہوں، کہیں غلطی نہ کر بیٹھنا پچھلیوں کی طرح، رب نہ کہہ دینا، رب کا بیٹا نہ کہہ دینا۔ حضور کے معجزات دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بڑا کمال ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا محبوب تم تو ان جیسے ہو، اگر رب کہہ دیتا تو دلیل ہو جاتی کہ اللہ نے کہا، اور محبوب سے کہا محبوب تو کہہ، تاکہ عاجزی بھی آ جائے۔ محبوب آپ فرما دیجئے آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔ میرے کمالات کو دیکھ کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ان کی امتیوں کی طرح مجھے خدا کا بیٹا مت کہنا، میں رسول ہوں اس کا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تجھ سے ارجل
جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ۔ کتنا پیارا پیارا جملہ ہے، کتنا میٹھا میٹھا جملہ ہے، سنیو کہہ دو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اور جنت رسول اللہ کی۔ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ۔ ہم بھکاری اسی کون، اسی کون کدھر لاہور کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں کے بھکاری۔ ہم کہاں کے بھکاری؟ مدینے کی گلیوں کے بھکاری۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آتی ہے اور حضور سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بوڑھیا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میں بوڑھی ہوں، آقا جنت میں جاؤں گی؟ آقا فرماتے ہیں جنت میں بوڑھیا نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھیا نہیں جائے گی۔ بس یہ سننا تھا اور بوڑھیا رونے لگی۔ آقا کہتے ہیں روتی کیوں ہے؟ تو جائے گی جنت میں جوان ہو کے جائے گی، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے۔ ہائے ہائے سفید داڑیاں، قبریں جھک گئیں، خوشخبری ہے وہ پھر آنی ہے جوانی، جنت والی جوانی جہاں بڑھاپا ہی نہیں۔ کیسے منہ کھل کھل کے جوانی یاد آتی ہے نا، جوانی چیز ایسی ہے۔ وہ استاد قمر جلال بھی کہتا ہے کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے کمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ اس کو جوانی کو جس کے پاس ہے نا قدر کر لو قدر، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تمہیں۔ اللہ کو بڑی پسند ہے جوانی کی بات۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے مسجد میں، کوئی آئے نہ آئے پہلے پہنچتا ہے، لائٹ آن کرتا ہے، پنکھے صاف کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، کوئی ہو نہ ہو کام ہی نہیں ہے۔ اور لیکن مزہ تو یہ ہے نا جوانی کے اندر۔ کیا خیال ہے؟ جوانیاں دیں گے نا، دیں گے کیا؟ دیتے ہیں، دیں گے کیا؟ اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، ہم کیا تعریف کریں حضور کی؟ ہم ہیں کون؟ ہم جانتے ہی نہیں حضور کیا ہے، ہم کو تو بتا ہی نہیں۔ حضور کی حقیقت ہم نہیں جانتے، جان بھی نہیں سکتے۔ امام کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداغ حضور، مجھ سے قط ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ
اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ہن لائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا ہن لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا آقا دے غلام دا میں ادنا غلام لوکی کے دے خاص میں آمد تو بھی آمد لوکی کے دے خاص میں آمد تو بھی آمد پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا حشر دے گاڑ جج عملہ نو تولنا شرمد مرے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرمد مرے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا دامنچ اپنے لکائی رکھی سونیا چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا
تیرا لے کے آقا نہ تیرا لے کے آقا شان میری پائیے تیرے گھت ڈور سایاں آپ تو چڑھائی ہے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگیاں کے منیاں نبائی رکھی لگیاں نے موجاں جن کی موجیں لگی ہیں موجیں ان کا تو کیا کہنا وہ چاہتے ہو توڑا بھی توڑیاں بھی موجاں ہی موجاں ہوئے تو ایک گل مر لو ایک گلے گی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں گر لگ سکو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں گر لگو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے کہ وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں گر لینا کو غربار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایسے نہیں بآوازیں بلند جھوم کے بولو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ ہاں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میرے پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے عشق رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنو سنو عشق کے رنگ میں رنگ جائیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں عشق کیا ہے عشق کا رنگ تو مانگ رہے ہو عشق کا رنگ تو مانگ رہے ہو عشق تو مانگ رہے ہو کچھ پتا بھی ہے عشق ہے کیا پتا بھی ہے عشق ہے کیا سنو سنو عشق میں شکوہ کفر ہے ہر التجا حرام ہے
عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے، توڑ دے کاسہ مراد، توڑ دے کاسہ مراد، توڑ دے کاسہ مراد، عشق گداگری نہیں، توڑ دے کاسہ مراد، عشق گداگری نہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، 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 یار سے لا لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، 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 عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شگ ابرار، آرزو ہے، آرزو ہے، آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شگ ابرار، جن کے قدموں کی چمک، جن کے تلووں کی چمک، جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون ہو، بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون ہو، بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس سپاہی کا بھلا ہو، اس سپاہی کا بھلا ہو، وہ کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ایک شیخ شاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر،
اے رسول عربی، اے رسول مدنی، اے رسول عربی، ایک نہیں لاکھوں ہیں، ادھر دو شہر محبوب کے رخسار کے دل پر، ادھر دو شہر ادھر، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں، قربان گاہیں عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرتے ہیں پھرنے پھرتے ہیں کرنے کو نثار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب تک عشق ملے گا نہیں بات نہیں بنے گی، عشق جب تک نہیں ملے گا بات نہیں بنے گی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بڑے اللہ کے ولی گزرے، واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، علم ظاہری حاصل کر کے آ گئے، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے، حضرت شاہ شمس تبریز کا گزر ہوا، اور شمس تبریز پوچھتے اینچیاں تو مولانا ہم کہتے ہیں ای قال است، یہ قال ہے تو نہیں سمجھے گا۔ شمس تبریز کو تو غصہ آ گیا، غصہ کیا جلال آ گیا، بلکہ جلال بھی نہیں، ان کا رزق تھا، ان کو پتا تھا رزق اس کا ادھر ہی ہے۔ کیا کیا؟ کتابیں اٹھائیں تالاب میں پھینک دی، ساری کتابیں پھینک دی۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ میرے اتنے سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ ہائے ہائے، آپ نے کہا اچھا 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 زیادہ مت رو، یوں ہاتھ ڈالا، کتاب نکال کے دے دی، اور پانی نے کتاب کو چھوا بھی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مولانا روم پوچھے اینچ ہی است، یہ کیا؟ شمس تبریز کہتے ہیں ای حال است، یہ حال ہے تو نہیں جانے گا، جاننا ہے آجا، جاننا ہے آجا۔ اور پھر آئے تو ایسے آئے کہ کہنا پڑا مولوی
ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اللہ والوں کا دامن پکڑ کے عشق ملتا ہے. اور یہ عشق کی سند کوئی آج کل کی بات نہیں ہے. صدیق اکبر بہت بڑے عاشق تھے. پتہ ہے کتنے بڑے عاشق تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بھائی اسلام کے اندر جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. اپنی جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. جان فروز غرر کی ہے. سانپ سے ڈسوا لیا, جان دے دی, محبوب کا آرام میں خلل نہ دیا. کوئی مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے؟ لگاؤ فتویٰ صدیق اکبر پر. لگانا ہمت ہے؟ نہیں, ہمت ہے ہی نہیں. تم بس بھولے بھالے سنیوں کو پکڑو. تمہیں اتنی ہمت کدھر ہے ادھر جانے کی؟ میرے آقا نے اگرچہ اپنا لعاب دہن لگا کر جان واپس کر دی, لیکن صدیق دے چکے. اچھا مجھے بتاؤ, عقل اور عشق کی جنگ تھی کہ نہیں؟ جیتا کون؟ مولا علی, جس کے بارے میں آقا نے فرما دیا کہ میں علم کا شیر ہوں, علی اس کا دروازہ. کوئی آج اس سے بڑا, ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ دعویٰ کرے گا تو مارا جائے گا. وہ علم جاننے والے, علم کے شہر کے دروازے, ان کو نہیں پتا تھا کہ نماز عصر کیا ہوتی ہے اور نماز عصر کی کیا اہمیت ہے. ان کو نہیں پتا. معلوم ہے جا رہی ہے, جائے, محبوب کا آرام میں خلل نہ آئے. یہ الگ بات کہ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. یہ الفاظ دعا کی, اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سورج کو لوٹا دے, سورج کو لوٹا دے. سورج لوٹ آیا. کس کی طاقت ہے کہ ایک سورج کو لوٹا دے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پیارے جو تیری رضا وہی رب کی رضا. سورج ڈوب گیا تھا, سورج پلٹ آیا. اب سورج پلٹ آیا, پہلے ڈوبا تھا تو روز کی روٹین ہے اللہ کے حکم سے. پہلے ڈوبا تھا اللہ کے حکم سے, اب مصطفیٰ نے نکالا ہے. اب کب ڈوبے گا؟ دیکھو نا, سورج روز نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. اب جب مصطفیٰ نے نکالا تو ڈوبے گا بھی جب نماز علی پڑھیں گے تب. یہ الگ بات کہ حضور نے نماز لوٹا دی, لیکن 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 مولا علی نے تو عشق میں دکھا دیا نا. تو یہ عشق کی سند کوئی نئی دادی نہیں ہے, کوئی نئی بدعت نہیں ہے. یہ تو ادھر سے آ رہا ہے عشق. ہاں, اس سے آگے جانا ہے, اس سے آگے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے بام بھی. آگے عشق ہے, عشق بات کرتے ہو, عشق کے بارے میں پڑھو صحیح. عشق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق عطا فرمائے. اور عشق بھی کیسا بتا ہے؟ پکا عشق. ہاں, ایک کتاب ہے بہت پہلے پڑھی تھی, عشق کا عین. عشق کا بڑا مشہور ہے, عشق کا عین. اگر عشق چاہیے تو پڑھیے گا ضرور. عشق کا عین پڑھنا, پہلے عین پڑھنا, بعد میں شین آئے گا, پھر قاف آئے گا. عشق کا عین یاد رہے گا.
وہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ پڑے گی عشق ہے کیا. عشق میں شکوہ کفر ہے, ہر التجا حرام ہے. میں ایک واقعہ سنا اس کا. بچہ ہونے والا تھا تو ہونے والے باپ نے دائی سے کہا کہ یہ لو روئی, یہ لو کاٹن, جیسے بچہ پیدا ہو فوراً اس کے کان میں دے دینا. جیسے ہی بس پیدا ہونا تو پہلے اس کی کانوں میں روئی ڈال دینا, بس وہ کام نہیں کرنا. ایسے ہی کیا, بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی روئی ڈال دیا. باپ کو بلایا, باپ اس کو لپیٹ کر بھاگ گیا, بھاگ کر مرشد کی بات پہنچ گیا اور مرشد سے کہا, مرشد آپ کے غلام کے ہاں یہ غلام زیادہ آیا ہے اور میں نے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں روئی ڈال دی تھی تاکہ یہ پہلی آواز کسی کی نہ سنے, سنے تو آپ کی سنے, آپ کی سنے. پھر ہٹائی روئی تو مرشد نے اذان دی. ارے اس میں جو باتیں ہیں تو بڑے مجازی معاملات, لیکن ہائے 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 عشق چاہیے تو پڑھنا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی, لگتا ہے مجھے اپنا بھی وہ ماسٹر والے بڑھانا پڑے گا, مجھے اپنا بھی ماسٹر والے بڑھانا پڑے گا نا. کیا آپ پڑھو گے بھائی؟ ہم یا رسول اللہ والے ہیں, وہ ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا نعرہ؟ اور یقین کرو مجھے بات آ جا رہی ہے آج ابھی سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سن لینا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سیدنا اویس قرنی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خالی پیٹ جو ہوتا ہے نا, خالی پیٹ وہ شیطان کا قید خانہ ہے, اور بھرا ہوا پیٹ شیطان کا اکھاڑا ہے. الحمدللہ میرا پیٹ خالی ہے اور یہ میری تیسری محفل ہے. بھوک تو بڑی لگی ہے, لگی بھی تھی, لگی بھی ہے, لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا, میری عادت نہیں ہے. یعنی محفل کے پہلے میں نہیں کھاتا, میری ایک عادت ہے دائمہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے تو بندہ کھا بھی لیتا ہے, لیکن میری عادت ہے, زیادہ عادت یہ ہے کہ میں محفل سے پہلے کھانا نہیں کھاتا. کھاتا ہوں تو 2-3 گھنٹے پہلے کھا لوں گا, مطلب یہ فوراً کھا کے نہیں پڑتا, کیونکہ یہ کھانے سے پھر بندہ پڑھ ہی سکتا, یہ پھر نا اکھاڑا بن جاتا ہے. اور پیٹ جب خالی ہوتا ہے نا تب پڑھنے کا لطف بھی بڑا آتا ہے. اور اگر آپ مزید امام غزالی کا کیمیائے سعادت کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں سما کے آداب میں لکھا ہوا ہے کہ سما کرنے والا اور سننے والا دونوں خالی پیٹ ہو تب مزہ ہے. اب ادھر سے ایک بھرا ہوا ایک خالی ہے, ایک خالی ہے ایک بھرا ہوا, تو پھر وہ کہاں آئے گا؟ تو جب بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اگر روحانیت چاہیے, تو اگر کچھ چاہیے اور ذوق و شوق چاہیے تو سلامتی کے 3 اصول پر عمل کرو: تقلیل طعام, تقلیل کلام, تقلیل منام. کم کھاؤ, کم بولو, کم سو. میں آپ کو اب لکھ کے دیتا ہوں, اگر آپ لکھ لو اس بات کو, جس دن ایک بات کر لینا, آپ کسی ایک دن آپ یہ کر کے دیکھو, کم کھاؤ, کم سو, کم بولو, وہ دن آپ کا کیسے گزرے گا. میں آپ کو, مجھے یاد کرنا ہے, کیونکہ یہ سلامتی کے 3 اصول ہیں. ہمارے یہاں تو بس بالخصوص لاہور کے اندر لاہور 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 لگتا ہے کھانے کے لیے پیدا ہوا, سارا دن کھاتے رہتے, پتہ نہیں کیا ہے, ہاضمہ ہے کیا پتہ نہیں, کوئی گینڈے کا میدا لگا ہوا پتہ نہیں کس کا ہے. ذرا کم کھایا کرو بھائی, پیٹ بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ, اور اس سے وضو بھی قائم رہے گی. تو آئیے مل کر ذرا آواز جب بلند اپنی آوازوں کو نکال کے پڑھیے:
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس سپاہی کا بھلا ہو جو کہ ہے سنیوں کا شیر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں نے، دولہا بناو دولہا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. بیت اقصیٰ بام کعبہ بر مکان آمنہ، نسب پر چپ ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جانا کی آمد، ذیشاں کی آمد. سب مل کر بولو، سب مل کر بولو شان وکھرا دل مگینے سالدہ چن چڑیا آمنہ دیلا دا چن چڑیا لال لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑیا آمنہ دے. مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب گئے، جائے آداب و طرب گئے، آمد محبوب رب گئے. غنچے چٹکے پھول میں کے، شاخ گل پر مرغ چینکے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب گئے. آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ. صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ، چن چڑیا آمنہ دیلا چن چڑیا لال دا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیونکہ چن چڑیا آمنہ دے. ہاں چن چڑیا آمنہ دے لال دا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، چن چڑیا آمنہ دیلا چن چڑیا آمنہ دیلا
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، سب اونچا بولو، سرکار کی آمد۔ مصطفیٰ جان رحمت، ٹھیک ہے۔ احباب، قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ تشریف رکھیں، ایک سنہری بات جو ہے وہ آپ فرمائیں گے۔ احباب تشریف رکھیں، بعد میں سلام جو ہے وہ میں پڑھوں گا۔ قبلہ اویس بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے سلام پڑھنا ہے، تو آپ تمام احباب تشریف رکھیں۔ سنیو، غور نال بات سنو، دعا منگو اللہ پاک اویس قادری دی عمر دراز فرمائے۔ عشق والے یہ بات سمجھتے ہیں، عقل والوں کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ ذرا بیٹھیں، بات سنیں غور سے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ تقریرہ بھی نعت بھی سنتے رہے ہو، آپ نے سمجھایا بھی جا رہا ہے، امام علی مقام کی تعریف ہو رہی ہے۔ ذرا غور کرو، امام علی مقام کی تعریف ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ہر شے نانے دے دین واسطے قربان کر دیتی ہے کہ نیزے دے اتے ترابت ہو رہی ہے، صرف سری علیحدہ ہے، نماز نہیں چھٹی۔ اپنے نانے کے دین کو نیا رنگ دے دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس وقت دنیا کے اتے مسلمان شرمندہ ہے، مسلمان پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا۔ قانون کسے مولانا تے پیر دا نہیں، خدا اور رسول دا قانون ہے۔ اے مسلمانوں، آج سکھ ہے وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھڑتا۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے نبی کا طریقہ کیوں نہیں اپنا دے؟ ہم کیوں نبی کا دل خوش کیوں نہیں کر دے؟ کدو خوش کریں گے جو ہمارے نبی کی بات ہو، ہماری لبیک ہو، ہمارے پیغمبر کی بات ہو، ہماری لبیک ہو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا موم دے یا چھنگ ہو جا۔ ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس قوم کے ساتھ مشابہ کرو گے، آپ نے نبی کی بات سنو نا، جس قوم کے ساتھ مشابہ کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کی خیال ہے؟ ہمارا مشابہ ہمارے پیغمبر کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے یا پیغمبر کے مخالف کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے؟ ہمارا مشابہ کس سے ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ذرا غور کرو میرے دوستو۔ اگلے دن ایک ساتھی دس رہا سی، شناختی کارڈ بن رہے ساتھ، تو دفتر والا نے کہا جنہ دی ٹوپی ہے وہ ٹوپی اتارو، جنہ دی دستار ہے وہ دستار اتارو۔ ساتھی دس رہے میرے کے سکھ کھڑا سی، سکھ نو انہیں کہا دستار اتار، انہیں کہا میری گردن اتر سکتی ہے، دستار نہیں اتر سکتی۔ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ ہم کس کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ یہ نعت والا حضور کی تعریف کر رہا ہے، خدا بھی خوش ہو رہا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، سنی بھی خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن سوچ رہے ہیں میرے بھائیوں، جب دنیا تو جانا ہے کہ ہم، آپ مجھے بتائیں کسے صحابی کا یہ چہرہ ہے تھی جو آج مسلمانوں کا چہرہ بن چکا ہے؟ کسے صحابی دی؟ میں نے حوالہ دے دو۔ اس لیے ہمارا کام ہے، ہم جس کا صدقہ کھا رہے ہیں ہمارا کام ہے ہم ان کا طریقہ اپنائیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا موم دے یا سنگ ہو جا۔ دوستو، کتنے بابے فرید جی ماں ہو، آج بھی فرید جی بچے تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔
بچے تو آج ہی پیدا ہو رہے ہیں. کتنے داتے صاحب جی ماں ہو, سلطان عارفین جی ماں ہو, تو آج بھی بچے ایسے ہو سکتے ہیں. آج ہم بھول چکے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کرا رہے ہیں. کیوں؟ پیداوار زیادہ ہوگی. میں صرف سادی بات ہے, تقریر نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس مائک کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ٹوب کا کام کیا ہے؟ گھڑی کا کام کیا ہے؟ ذرا غور کرنا. گھڑی کا ایک پردہ نہ ہو کام دے گی؟ کام دے گی. گاڑی کا ایک پردہ نہ ہو کام دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تینوں میں کس واسطے پیدا کیتا ہے؟ ہر شے تیرے واسطے ہے, لیکن تو میرے واسطے. جب تو میرا ذکر کرے گا, فاذکرونی یاد کرکم, جب تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا چرچا کراؤں گا. داتا فرید کیا ہوتا ہے؟ لوگ آج وہ داتے کے خلاف, کوئی فرید کے خلاف, کوئی صحابہ کے خلاف, کوئی نبیوں کے خلاف, کوئی ولیوں کے خلاف, کوئی والدین کے خلاف. اویس صاحب داباد دس رہا سی, ادب پہلی شرط ہے. ادب پہلی شرط ہے. اگر ادب کرو گے تو کامیاب ہو, جو بے ادب ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سنی الحمدللہ ہم ادب والے ہیں. جتنے ولی ہیں خاص کتب ابدال سب ادب والے ہیں. آپ بھی مرشد پانی پیو پڑ کے, مرشد پڑھو چڑ کے, کم تو کم مرشد پڑھنا کس واسطے؟ ایسا مرشد سہڑیے سنگیو جڑا دھوبی وانگو چھٹے, نال نگاہ دے صاف کرے. ادھر دیکھے نا, یہ بچے کالجاں دے لڑکے بیٹھے, یہ کالجاں دے لڑکے بیٹھے, ڈاکٹر بیٹھے, جنرل الحمدللہ, لیکن سر تو لے کے پیر تک اپنے نبی کا غلام نظر آ رہا ہے, غیرہ کا طریقہ نہیں. اس واسطے اگر خوش کر دیو اپنے پیغمبر نو, خدا دی قسم دونوں جہان کہاتے ہیں. ہمارے پیغمبر ایک بہت بڑا خزانہ لے کے آئے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اگر کسی نے سمجھ آ جائے, زیور نالو ہیرا تے جوارہ نال قیمتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور مصطفیٰ. جب تیرا برتن حضور کا نور آ گیا, حضور کا عشق آ گیا, خدا دی قسمیں نہ داڑھی تے بلیڈ جا سکتا ہے, نہ سر تیرا ننگا رہ سکتا ہے. کیا ہمارے نبی نے سر کدی ننگا رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان جب سر دا تاج اتار دیں گے تو ان کا وقار ختم ہو جائے گا. آج ہم اپنے پیغمبر کا طریقہ نہیں اپنا دے, کہنے برکت نہیں ہوتی. اور ایک پیالہ دودھ 70 صحابی پیوے, دودھ پھر بھی موجود. حضور بکری جو ہاتھ پھیرے تو دودھ ختم ہی نہیں ہوتا. تو بھائیو نالے ایسی حضور کے عاشق, نالے پریشان. کیوں پریشان؟ ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے آئیں, جس دن کا اس گھر کا میں نوکر ہوا, جس دن کا اس گھر کا میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. پانی پیو پڑ کے تے مرشد پڑھو چون کے. مرشد ضرور پڑھو, لیکن کم تو کم ایسا پڑھنا جنا درود اسلام دا قائل ہو. وہ نہ ہو آج بڑے بڑے رنگنا دل کے بھروپی بان کے ایسے, وہ کہتے نہیں درود بھی پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہم مرید بھی کرتے ہیں. نہیں, ہم سنی جیڑا میلاد کا قائل ہو, جیڑا درود اسلام دا قائل ہو, جب تہاڈے بچے پڑھیں تو انہاں کولو پڑھیں جو ادب سکھن. وہ نہ ہو پیچھے مولانا صاحب مجھے بات دس رہا سی, ایک جٹ نو بچی وہ پڑھا رہا سی. مولانا نے کیا چودھری صاحب یہ بچی جو ہے اتنے نہ پڑھا, اتنا سا ادب نہیں ہے. کہنا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے. مولانا صاحب دس رہا سی بچی انہوں نے پڑھنی شروع کر دیتی. ایک دن انہوں نے مینوں بلایا کہ مولانا صاحب ختم پڑھنا ہے. بچی کے والدین نے بلایا, بچی چرپائی سے بیٹھی ہے, والدین تھلے بیٹھے ہیں. کہنا میں نے قرآن مجید کیا ایسا صورتیں پڑھیا, اس تو بعد پلیٹ چک کے, کیوں ہمارا سنیا دا یقین ہے مصطفیٰ لب سٹے خوہ سے آج تک مٹھا, آج تک مٹھا. کہتے حضور میں کہنا تیری ساری نسل ایک کب مٹھا نہیں کر سکتی, ہمارے پیغمبر لب سٹے تے خوہ مٹھا. ہائے ہائے سنیو,
وہ خوش نصیب آب زمزم ہے تو انہوں نے نہیں پینا چاہیے کیوں جب اس سے غیر اللہ دیا ہڈیاں لگی ہوئی ہیں. یہ سنیاں واسطے حج سنیاں واسطے روزہ سنیاں واسطے زکات سنیاں واسطے نماز سنیاں دی. اگر عقیدہ صحیح نہیں نہ ادھر روزہ نہ حج نہ عبادت. ابلیس عبادت تو بڑی کیتی ہے لیکن بے ادبی کی ہے. اس واسطے مولانا صاحب دس رہا سی جس وقت وہ پلیٹ میں نے ختم پڑھا تو پلیٹ چک کے انہوں دی والدہ دیگ پانے لگی تو بچی نے چھلانگ لگائی کہ ہاتھ پکڑ لیا کہندی امی پلیٹ پلیت ہو چکی ہے دیگ پلیت نہ کرنا. بات میری سمجھ آ رہی بات سمجھ آ رہی ہے پلیٹ پلیت ہو گئی ہے کیوں قرآن مجید پڑھا گیا. لہذا آپ بھی پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے تو کم سے کم اس کے باپ اس وقت کل آیا بیٹی میں تو پڑھا رہا تھا میں فوت ہوندہ پیچھے ختم پڑھ دی آج تک تو کہنی ہے یہ تو قرآن مجید پڑھا ہے تو کہنی ہے پلیٹ پلیت ہو گئی ہے. تو اس دن انہوں نے نکال کے بھیرے علی شاخ داخل کر دیتی وہ بچی ہوں درود اسلام پڑھ دی. اس وقت میرے دوستو آپ سنیو الحمدللہ سنی جتھے بھی ہے کدی نہیں کیا میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں میں مرزائی ہوں کدی نہیں کہے گا. دوسرے آگے کہ میں سنی ہوں بس رشتہ لینا ہوگے تو دینا ہوگے تو مسجد تو ہمارے گھروں کے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جنازے کے ہمارے سنی کو بھولے بھالے اس طرح نہ کیتا کرو سوچا کرو. کم تو کم دوست رکھو ایسا دوست جڑا تاری عزت دا یار ہوے لجپال ہوے بھاویں غار ہوے تے بھاویں مزاح ہوے یار تو جو یار دے نال ہوے. اس واسطے اللہ صاحب نو سمجھ عطا فرمائے. اے روشنی ویکھی ہے اے سب ٹوپاں دے وچ سب بلباں دے وچ ہے لیکن ایک سامنے بلب اس سے روشنی نہیں ہو رہی. اے سامنے اوپر دیکھو اس روشنی ہے روشنی ذرا غور کرنا کیوں یہ اندروں بے ادب ہو چکا ہے اندروں سڑ چکا ہے. اندروں جب ایلیمنٹ سڑ جائے تو پھر جتنی مرضی بجلی آئے پھر روشنی نہیں ہو سکتی. ابو جہل کو روشنی نہ ملی تو صحابی لٹ کے لے گئے حضرت بلال حبشی لٹ کا لے گیا. آج بھی سنی خدا دی قسم حضور کے در کا غلام بن ہر شے تیرے مگر ہوئے گی. میں کچھ بھی نہیں تھا کیا بات فقیر دیے میں تا کچھ بھی نہیں سا ساری گل میرے پیر دی. الحمدللہ آج کے ہزاروں کی تعداد خلیفے اور صرف یہ نہیں جو صرف مرید نہیں جب منزل پوری ہوئے گی جا میرے بیٹے جا تو بھی لوگوں کی تربیت کا مرشد پڑھنے کا مقصد کیا ہے انسان کے اندر بھی گندگی ایسا مرشد چہڑیے جڑا دھوبی وانگو چھٹے نال نگاہ دے صاف کریں دا وچے صابن سچی منہ لگتے میں انو کر دیندا چٹا وچے ذرا میں نہ رکھے ایسا مرشد چہڑیے جڑا لو دے وچ رچے. مرشد پڑھنا ہے گانے میرے کو نہیں چھوٹتے مرشد پڑھنا ہے شراب نہیں چھوٹتی مرشد پڑھنا ہے میں اپنے نبی کا رنگ میں چنگا تو لگتا ہے لیکن نہیں کرتا تو مرشد کامل نے توجہ کر کے انشاءاللہ یہی رنگ چڑھنا. حافظ ہے یہ اوپر مولانا بھی بیٹھے خلیفے بھی بیٹھے. آج ہماری میٹنگ ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے تقریباً 80-90 مدرسے عاجز کے جڑے مولانا جڑے الحمدللہ عاجز کے خلیفے ہیں اور اللہ کا شکر ہے سعود کریم مولانا مفتی مرید ہیں. یہ کس چیز ہے ہر انسان کے اندر اللہ نے 7 لطائف رکھے. یہ تن میرا رب سچے دا حجرا اتھے پاپ کی جاتی ہوں نہ کر منتا میاں خواج کی دردیا تیرے اندر آپ ہی جاتی ہوں. آنڈے ویکھے نہیں آنڈے توڑو تو بچے نہیں ہوتے لیکن وہ آنڈے جب مرغی تھلے رکھے جاتے ہیں مرغی پر بچھا کے بیٹھتی ہے 20-22 دنوں کے بعد دیکھو تو کیا نکلتے ہیں بچے نکلتے ہیں مرغے بنتے ہیں. کی خیال ہے بھائی نکل دیں گے نہیں. اچھا مرغی دے شاید تلے ہوں تو بچے نکلتے ہیں تو ولی دی نظر تلے ہو تو ولی نہیں بن سکتے. ہوے ولی کامل جڑا نگاہ کرے تو انسان کو گناہ سے بچا کے اللہ کا کروڑ شکر ہے. آج دے نال جتنے آئے مجھے کوئی دسو آج دا مرید ہوئے تو سرو ننگا ہوئے آج دا مرید ہوئے تو داڑھی نہ ہوئے
آج جدا مرید ہوئے تو نماز نہ پڑھے, آج جدا مرید ہوئے تو گانے سنے, آج جدا مرید ہوئے بعد ملک صاحب بھیجتے ہیں, اردو بھیجتے ہیں. جب مکمل ہو جاتا ہے, جس حضرت محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب مکمل ہو کے گیا تو جدھر انگل کرتا ہے کلمہ پڑھائی جاتا ہے. آج دا چشتی کیوں نہیں پڑھاتا؟ یہ اس نور کی وجہ ہے جڑا نور حضور نے فرمایا میرے سینے میں جو نور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سینے منتقل کیا, وہی نور چلدا چلدا سنیو خوش نصیب ہو. یہ نور صرف سنیوں نو نصیب ہے, ادب والا نو نصیب ہے, بے ادباں نو یہ نور نصیب ہی نہیں. اور ضرور کسی نہ کسی پاسے مرشد کامل پڑھو. اس واسطے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مادری ولی ہے, لیکن ایک مرشد پڑھے ہے وہ بھی ہے یاد, پھر دوسرا مرشد پڑھے ہے وہ بھی ہے یاد, پھر تیسرا پڑھے ہے وہ بھی ہے یاد, چوتھا پڑھا ہے. 4 مرشد پڑھے. پہلی بات ہے مادری ولی سان کیوں پڑھے ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے مرشد پڑھنا ہے تاکہ مرشد مینو دنیا دیا گندگیاں سے نکال کے خدا اور رسول کے قریب کر دے. اس لیے پانی پیو پون کے, مرشد پڑھو چن کے. میرے دوستو ہر انسان کے اندر اللہ نے 7 لطائف رکھے. آپ دیکھیں موبائل ہے, ایک موبائل کا کنیکشن ہے ایک دا نہیں, کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک موبائل کا کنیکشن ہے ایک دا نہیں, بات ہو سکتی ہے؟ دونوں موبائلوں کا کنیکشن ضروری ہے. اچھا کوڈ نمبر نکالو تو باقی کتنے نمبر رہ جاتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر 7 لطائف ہیں. قرآن حدیث تو ثابت ہے. جدو لطائف تیرا قلب ذاکر ہو جائے گا. اے سامنے بیٹا کھڑا ہو, اے بھابی سی, اے بھابی سی, ابھی بھی گھر والے ٹل لا رہے ہیں. خدا دی قسم اب نگاہ پہ گئی, بس نگاہ پہ گئی. یہ اللہ کا شکر ہے. یہاں پہ طاہر صاحب آپ تھوڑا سا صرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میرے دوستوں میرے بچوں, آج مسلمان پریشان ہیں. ہمارا پیغمبر نور لے کے آئے, وہ نور حاصل کرو, تمہاری قبر تے سکون ہوئے گا, تمہارے گھر بھی سکون ہے. یہ تعارف بعد روز اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. عزیز ساتھیوں, یہ مختصر سا تعارف وہ بھی حضور پیر و مرشد آپ کا حکم مبارک ہے. میں یہ نوجوان نسل کو صرف یہ بتا کے ایک سبق دینا چاہتا ہوں, اور میرے مرشد کریم آپ کی ہستی, آپ کی شخصیت تو بہت اونچا مقام ہے. میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ایک بندے کو کس رنگ میں پکڑ کے اس پہ کیا رنگ چڑھا کر اس سے کون سا کام لیتے ہیں. میری بی کام تعلیم ہے, کالج میں پڑھتا تھا, اور بی کام پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا. اسلامی جمعیت طلباء اسلام سے میرا تعلق, جماعت اسلامی, اور سٹی گجرانوالہ ہے. اپنے حافظ آباد روڈ کا مجھے انہوں نے ناظم بھی بنایا ہوا تھا. تو قرآن پاک حفظ کیا, ایک شوق تھا. اس کے بعد برادری کا کوئی رسم و رواج اس طرح کہ انہوں نے کہا بس آپ نے حفظ کر لیا ہے تو ابھی آپ کو کالج پڑھانا ہے, اس لائن پہ نہیں لگانا. تو میں کالج میں داخل ہو گیا, میٹرک کیا, کالج میں داخل سے ہو گئے انٹرمیڈیٹ, اور بی کام پارٹ 1 میں تھے. چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور جمعیت کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق تھا, یہاں تک کہ بھائی شور نہ کریں, قیمتی بات ہے, حضرت صاحب کا فرمان ہے. تو چھوٹی چھوٹی داڑھی, بڑی بڑی مونچھیں تھیں, پینٹ شرٹ میرا لباس تھا. جب میں حضرت صاحب کے قدموں میں آیا, اور میرا اپنا علاقہ جو ہے قلعہ دیدار سنگھ, یہ قصبہ ہے گجرانوالہ ضلع کا. میں اپنے متعلقہ تھانے میں گیا لڑائی کی وجہ سے, گجرانوالہ عالم چوک چوکی میں لڑائی کی وجہ سے, گجرانوالہ صدر تھانہ لڑائی کی وجہ سے. جب میں حضرت صاحب کے قدموں میں آیا تو مجھے انہوں نے کوئی بڑی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کی, صرف اتنا بتایا ہے کہ بیٹا آپ سامنے دیکھیں. تو میں نے سامنے دیکھنا شروع کر دیا. بیٹا آپ اپنے قلب کے اوپر اللہ کا تصور رکھیں, میں نے وہ بھی رکھ لیا. تو کچھ دیر کے بعد
अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा असर हुआ कि मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरे अंदर अल्लाह का नूर दाखिल हो गया। और क्या हुआ उसका, हजरत साहब ने यह नहीं बताया कि 40 दिन के लिए चिल्ले पर निकल जाओ, 6 माह के लिए निकल जाओ, कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज भी नहीं छोड़ा, पेपर दिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे दिए, बीकॉम पार्ट 2 के अच्छे नंबर आए। हजरत साहब ने फरमाया बेटा बस फ़कत आप मेरे साथ राब्ता रखना, आप पर बहुत करम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर मुर्शद के कदमों में रहे। मैं आपको जो तब्दीली बताने लगा हूँ, मेरे ऊपर इनकलाब आया, ये अलहदा बात। इसके आगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ हजरत साहब की बहुत बड़ी करामत। तो हुजूर पीर मुर्शद ने वो मुझे जिक्र जब मुकम्मल करवाया ना, तो पीर मुर्शद ने फरमाया बेटा आप किसी इलाके में महफिल करवाएं, इस्तिखारा करें। मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे अपना इलाका नजर आया। मैंने अभी इस्तिखारे का जवाब हजरत साहब को नहीं दिया, तो आप फरमाने लगे बेटा आप अपने गांव में ही महफिल करवाएं। मैंने सोचा कि उस गांव में मेरी लड़ाइयाँ झगड़े, वो लोग मुझे सारा मेरा तारफ जानते हैं, वो तो उस गली में जहाँ से मैं गुजरता था वो जानते हैं ये बंदा शर पसंद है, इसका करैक्टर ठीक नहीं, इसकी गुफ्तगू ठीक नहीं। तो ये लोग कौन सी मेरी बात मानेंगे, मेरी तबलीग का क्या असर होगा। लेकिन जो इन्होंने इल्म पढ़ाया था और ये इतनी नज़र रखते थे, तो इन्होंने फरमाया कि बेटा आप वहाँ काम करें। हमारे गांव का ये भी बात मीडिया में जाने वाली है, और क्योंकि बड़ा जदीद दौर है, तो हमारे गांव का एक बहुत बड़ा शराबी आदमी, उसका नाम है मलक शाहिद, वो मेरे पास आके बैठा, मस्जिद में बैठे थे, गुफ्तगू हुई। तो मैंने कहा हजरत साहब ने जो मुझे नूर दिया है, जिक्र दिया है, मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। हजरत साहब ने तो फरमाया था बेटा शराबी ठीक होंगे, जानी ठीक होंगे, बेनमाजी आपकी नज़र से ठीक होंगे, गैर शरा ठीक होंगे। मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, जो हजरत साहब ने मुझे अल्लाह का नूर दिया है इसमें वाकई कोई असर है। तो जब उस शराबी को मैंने देखा अपनी नज़र भर के, उसको भी मैंने यही बताया कि शाहद साहब मेरी तरफ देखें, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरत साहब ने तरीका बताया था मैंने उसकी तरफ देखा, उसके सीने में नूर दाखिल हुआ। उसने अल्हम्दुलिल्लाह शराब छोड़ दी, चेहरे पे दाढ़ी रख ली, दस्तार रख ली, वो नमाजी बन गया। वो एक एग्जाम्पल। इसी तरह हजरत साहब ने फरमाया किसी और इलाके में महफिल कराओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 के ऊपर अभी मेरे खुद मुरीद हो चुके हैं, और मैं हजरत साहब के अभी ज़ेर तरबियत हूँ, एक कॉलेज का स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा ये कमाल मेरे मुर्शद की नज़र का है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दार, जिस तरफ उठ गई दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम ए दीन मल ईमान मल, सलाम ए रौन के हर अंजुमन। हाज़रीन महफिल, एक कुरानंदाज़ी है और ये ख़वातीन में से है। जहेज़ का कुछ सामान जो है ये अंजुमन फ़िदा यानी मुस्तफ़ा हर साल की तरह मुख्तस करती है। पीर साहब अपने दस्ते मुबारक से एक पर्ची जो है वो आप मुंतहिब करेंगे।
جی یہ جو نمبر ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. جن خواتین کے پاس اپنے ٹوکن ہیں وہ سامنے رکھیں یا اپنے نمبر جو ہیں وہ ذہن نشین کریں. یہ نمبر ہے 13 نمبر ہے 13 نمبر. جی یہ انتظامیہ والے نوٹ کر لیں یہ نمبر اور یہ پرچی مجھ سے لے لیں آپ جس کا. یا اللہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں ان محافل کی حفاظت فرما، اہل سنت کے مساجد کی، مدارس کی، اور یا اللہ مزاروں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم اس محفل مقدس میں جو لوگ نیک مرادیں لے کر آئے ہیں، اگر کوئی بے اولاد ہے تو حضور کی آمد مبارک کا صدقہ، جب حضور کی ولادت ہوئی تو تو نے کائنات میں بیٹے تقسیم فرمائے. اللہ ان بے اولادوں کو حضور کی ولادت کا صدقہ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے نہ ماں باپ کی نافرمان ہے، یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا تابع فرمان بنا. والدین کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو کوئی بے پریشان ہے، جانی مالی گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں یا اللہ ان کی یا اللہ گرفتاری یا الہ العالمین دور فرما. بالخصوص محافظ ناموس رسالت، محافظ عزت و عظمت رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری کو بعزت رہائی عطا فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین گستاخوں کا منہ بند فرما. الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا اللہ اس محفل میں جنہوں نے جو بیمار آئے ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، رکے بھیجے، پیر و مرشد کی اس مبارک اٹھے ہوئے ہاتھ کا صدقہ، محفل میلاد کا صدقہ، ان عاشقوں کے ہاتھوں کا صدقہ، اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما. مرد بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. یا اللہ خواتین بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں، جن کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار عالم جنہوں نے اس محفل میں دامے، درمے، سخنے، قدمے جس طرح کا حصہ لیا، یا اللہ اپنا یا اللہ یہ عشق کا اظہار کیا، پروردگار عالم ان کی یہ ساری محنت حضور کی محبت میں قبول فرما اور ان کو ظاہراً باطناً سچا پکا حضور کا غلام بنا. جتنے اس محفل میں آئے ہیں جو عشق کا درس ملا ہے وہ عشق کا درس لے کے جائیں، صورت مصطفیٰ بھی لے کے جائیں، سیرت مصطفیٰ بھی لے کے جائیں. یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ کل کی خیر، کل کا بھلا نصیب فرما. یہ جو شر پھنسانے والے لوگ ہیں، بالخصوص سلسلہ عالیہ کی محافل کے بارے میں جنہوں نے میڈیا کے اوپر غلط رپورٹنگ کی، جنہوں نے میڈیا کے اوپر محافل کو غلط رنگ میں پیش کیا، یا اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے عقائد اور ایمان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں حق پر سمجھ کر یا اللہ اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے وہ دعا مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی. اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں اور اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال تجھ سے تیرے پیارے محبوب نے کیا، اور اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ہے، اور جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم جن کے گھروں میں یا اللہ جوان بچے بچیاں ہیں، یا اللہ ان کو اچھے عزت والے نیک رشتے عطا فرما، ان کے غیبی سامان پیدا فرما. یا الہ العالمین جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما. یا الہ العالمین سب کو عزت کے ساتھ سب کی بچیوں کو اپنے اپنے یا اللہ گھروں میں جانے کی یا اللہ سامان اور یا اللہ اپنی بارگاہ سے اس کا کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما. حضور کے ولادت باسعادت کا صدقہ یا اللہ ہمیں حضور کی رحمت سے، شفقت سے، کرم سے، ہدایت سے، نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہی رحم فرما تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. یا الہی رحم فرما تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. اس حبیب کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، اس حبیب کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے. یا الہی ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے.
دھل جائیں گے سارے گناہ، تیری رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاننا میں تو تحفہ دے جاواں، جانیا اس زندگی دا پتہ نہیں۔ یہ چہرے ویکھو، یہ یونیورسٹیاں دے بچے ہیں، کالجاں دے بچے ہیں۔ کی خیال ہے؟ ذرا غور کرو، آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں۔ ببر شیر کے وال منائے جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ ببر شیر کے وال منائے جائیں تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ اگر وال منائے جائیں، جس کو اچھا نہیں لگتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ وال منائے جائیں ببر شیر دے، جس کو اچھا نہیں لگتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ذرا غور نہ، جس کو اچھا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ابھی ہاتھ تلے کرو۔ او جنگل دا جانور، اس دے وال منائے جائے تو وہ برا لگتا ہے۔ اعلیٰ مخلوق انسان، نوجوان بچے، عورتوں دے چہرے نہ بناؤ، اپنے نبی دا چہرہ بناؤ۔ دیکھو یہ بچے تھانوں کس طرح لگتے ہیں، اے دیکھو کس طرح لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ جنہاں نوں یہ چہرے اچھے لگتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ جنہاں نوں اچھے لگتے ہیں ایویں نہیں کرنا، جنہاں نوں اچھے لگتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ آپ خود بھی حضور کے امتی ہو، اگر حضور پسند کر، حضور خوش کرنا چاہتے ہو، آج مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ تھلے کرو، سب کلمہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی۔ حضور اللہ کے ذرا غور کرنا ہے دا مطلب سمجھو نا، حاضر ہے دا مطلب حاضر۔ لوگ کہتے ہیں نبی نو دیوار کے پیچھے دا پتہ نہیں، میں کہنا ملک الموت نو پتہ چل جاتا ہے، نبی نو پتہ نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہارون جی دی قبر میں آتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ نے پیغمبر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے پیغمبر دے غلام بن جاؤ۔ کوئی ہے آج ممتاز قادری دے نام دے نعرے لگ رہے، علم شہید، علم دین شہید دے نعرے لگ رہے، امام علی مقام دے نعرے لگ رہے۔ اگر تسی عاشق بننا چاہتے ہو تو پھر مینوں دسو کیڑے ہو جڑا حضور دا عاشق بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جڑا عاشق بننا چاہتا ہے، دوسرا نا جڑا عاشق۔ ہاتھ تھلے کرو۔ ابھی دیکھنا ہے عاشق کا کام کیا ہے؟ محبوب دا چہرے نو پسند کرنا۔ عاشق کا کام کیا ہے؟ پھر غیرہ دا طریقہ نہ ہو۔ آپ ہوبے مسلمان، جھنڈا انڈیا دا ہوبے، لوکی کی کہیں گے یہ تو دوغلا ہے، یہ تو خیر ہے۔ ہون میں آپ سے عاشقہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جڑے عاشق ہو وہ انہوں نے داڑھی رکھنی پینی۔ کیڑے ہو جو داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ انہاں کی داڑیاں وہ نہیں بھائی، جھوٹا وعدہ نہیں۔ کیوں؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اپنے نبی کے سامنے جاؤ گے انشاءاللہ، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نسل یاد کرے گی۔ خدا دی قسم انشاءاللہ میرے آقا نے جس صحابی نے وال موچ دیتا، حضور نے چہرہ پھیر دیتا۔ جس تو حضور چہرہ پھیرے گا ان کا حال کی ہوئے گا؟ جب تو بندہ مردہ ہے جسے چہرے تے داڑھی نہیں، خدا چہرہ فرشتے قبلے والے پاسے الٹے پاسے منہ کر دیتے ہیں۔ یہ علماء کو مسئلہ پوچھو۔ اس لیے ہم اپنے نبی کے سامنے جائیے تو پھر غیرہ دا طریقہ اپنائیے، پھر ہمارا نبی کس طرح پسند کرے گا۔ اللہ صاحب نے سمجھتا فرمائے انشاءاللہ جیڑا داڑھی رکھائے گا انشاءاللہ اس کی نیکی اضافہ ہوئے گا اور گناہ کی نفرت ہوئے گی۔ آپ رابطہ رکھیں اور انشاءاللہ آپ یاد کرو گے، آپ کی نسل یاد کرے گی۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا اللہ ہم نے ان بچوں کو لیے، ان دوستوں کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہماری آج میٹنگ، ہمارا تو ٹائم 12 کا ہمارا اتھے بات جاتا ہے، لیکن صرف بچے نے دعوت دیتی، میں آخر چلو عاشق کے رسول ہیں جنالے ویس کرنے دیا ناتا سن دے سا، آج ذرا کول بیٹھ کے بھی دیکھ لئیے عاشق دا چہرہ کیسا ہے۔ حضور دا نور والا
तेरा चेहरा कैसा चमकदा है, हजूर दा गुस्ताख तेरा चेहरा दा की हाल होता है। आए हजूर का इश्क रहे, रंग काला होती जब दिल से नूर होती ते चेहरे ते अंदर सरूर भी होती और चेहरे ते खुदा की कसम रौनक होती। अल्लाह साहब नु अमल करी समझो तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह इन्हां दी नस्लां हजूर दी आशिक हो, आने वाली नस्ल दे गुलाम हो। अल्लाह साहब नु समझ अता फरमाए। अल्लाह जो दुआवां कीतियां, जो साथियां ने, इन बच्चियां ने, यंग बच्चियां ने शुक्र है महफिल सजाई अपने मुस्तफा के नाम दी, और खुदा दी कसम वो खुश नसीब जड़ियां महफिल सजाने वाले हैं। आप अपने घर बत्तियां सजाओ, झंडियां सजाओ, झंडे सजाओ, अपने नबी की महफिल कराओ, तुम्हारे घर में रहमत बरकत होंगी। अल्लाह साहब ने इस समझ अता फरमाए। इलाही हम का मकसूद ना बरदा मतलूब ना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मारफत सिफातिक। या अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है जो हम असानू या अल्लाह ये महफिल आशिकां नूं वेखण वास्ते है। या अल्लाह इन आशिकां नूं उतना इश्क अता कर जिधर वेदे जान ते रंगदे जान। अल्लाह साहब ने इस्तिकामत अता फरमाए। सुबह इतवार है, सुबह महफिल है, परसों फिर महफिल है, तरसों फिर महफिल है। रोज़ाना महफिल मैं जानता नहीं, लेकिन फिर भी साथी बड़ी शौक से बुलाते हैं। मेरी कोई कमाल नहीं, मेरे मुर्शिद की निगाह है। अगर मैं गुलाम न होता आज मियाँ तेरा नाम न होता। आए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हजूर के दर की गुलामी कर ले। जिस कुत्ते दे गल पट्टा होता है उसका वकार होता है, जरा कुत्ता भी निगो सावा होता है उसका वकार भी नहीं होता। आए हजूर के दर का गुलाम बने, दोनों जहाना में कामयाबी होती है। जितने वली नहीं हजूर के दर के गुलाम बने नहीं, कोई फरीद फरीद होता पे, कोई दाता दाता होता पे, रात दिन चमक रहे हैं। जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया उन्होंने चेहरे चमके, लेकिन जिक्र वास्ते चेहरे कलब नूं चमकाउण वास्ते कामिल मुर्शिद दी नजर हो तो फौरी तौर पे अंदर चमकदा है और इनकलाब आता है। अल्लाह साहब ने समझ अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन साथियों ने जाना उनको याद भाई मेरा हाथ नहीं काट दो।